السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک صحافی نے اچانک پاکستان چھوڑ دیا، کب چھوڑا، کیسے چھوڑا، کیوں چھوڑا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ شاہد اسلم صاحب، جی شاہد اسلم صاحب ایک ریناؤنڈ صحافی، ابھرتے ہوئے صحافی، اور جنرل باجوہ صاحب کا جب انہوں نے ایک ریکارڈ کے بارے میں تفتیش ہوئی تھی تو انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ابھرتا ہوا وائبرنٹ صحافی وہ ان حالات میں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ شاہد اسلم جو ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے، ان کو کسی حد تک لوگ جانتے تھے، اور جتنا ان کا کام تھا وہ صحافتی حلقوں میں انویسٹیگیٹو جرنلزم ٹائپ، اس میں ان کی بڑی پذیرائی تھی، لیکن ایک ہوتا ہے نا فیم ملنا، اس فیم ملنے سے ذرا دور تھے، کسی حد تک مل بھی چکا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جنرل باجوہ کا اور ان کے قریب ترین لوگوں کے اثاثوں کا جو اسکینڈل تھا وہ سامنے آ گیا۔ 12 ارب روپے کچھ برسوں میں بن گئے، باجوہ صاحب کے، باجوہ صاحب کی اہلیہ کے، باجوہ صاحب کے بیٹوں کے، ان کی بہو کے، صابر مٹھو ان کے سمدھی، ان لوگوں کے، ان کے اور ان کے اہل خانہ کا یہ بن گئے۔ اچھا، یہ سٹوری دی تھی احمد نورانی کی ویب سائٹ میں، فیکٹ فوکس اردو میں حقائق، اور پھر احمد نورانی کی۔ اچھا، اس اسٹوری کا کمال کیا تھا کہ اس میں تمام ڈاکیومنٹس موجود تھے، ٹیکس ڈاکیومنٹس موجود تھے، پرسنل ڈاکیومنٹس موجود تھے، چیزیں تھیں، کافی کچھ تھا۔ لیکن آئی پی آر نے اس کی تردید کی تھی بعد میں کہ جنرل باجوہ کی اثاثے، جی یہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے نا، انہوں نے بھی نہیں کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے اثاثے، انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے اور ان کے قریب ترین لوگوں کے اثاثے، اور یہ اثاثے کچھ وقت میں اتنے بن گئے۔ صحیح ہے۔ تو یہ احمد بعد میں وہ ایف آئی اے کی تحویل میں بھی رہے اور اچھا دیکھیے دلچسپ کیا ہے، یعنی جنرل باجوہ کا یہ سب کچھ اتنا نہیں ہے، یہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر نہیں چلی، فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پاکستان میں بند ہو گئی، حقائق پاکستان میں بند ہو گئی، ٹویٹر پہ بند نہیں ہو پا رہا تھا، ٹویٹر پہ چیزیں چل رہی تھیں، ڈسکس ہو رہا تھا، فیس بک پہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور ٹیلی ویژن چینلز پہ اس کا بلیک آؤٹ تھا، ٹھیک ہے، ان کی ویب سائٹس پہ اس کا بلیک آؤٹ تھا، پاکستانی میڈیا پہ اس کا، الیکٹرانک میڈیا یا یہ ڈیجیٹل میڈیا، اس پر جو بڑے ادارے ان کی طرف سے تو بلیک آؤٹ تھا مکمل۔ پھر کیا ہوا کہ اس سٹوری میں شاہد اسلم کی انٹری کیسے ہوئی؟ اسحاق ڈار صاحب نے ایک تفتیش کا اعلان کر دیا کہ جنرل باجوہ کے اور ان کے قریب لوگوں کے جو پرسنل ڈیٹا کو لیک کرنے میں ملوث لوگ ہیں، ان لوگوں کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ اب جب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا بطور وزیر خزانہ ایف بی آر کے ملازمین وغیرہ اعلان کر دیا تو یہ اس اعلان کی خبر چلی، کیونکہ وزیر خزانہ بتا رہا ہے۔ جب اس کی خبر چلی، ان کے خلاف خبر چلی، ان کو ریکارڈ، تو پھر خبر کیا ہے یہ بھی چلا، جنرل باجوہ کے معاملات بھی چلے، ٹی وی پر ڈسکس بھی ہوئے، تو پھر ٹیکسٹ ریکارڈ آ گیا۔ پھر یہ ہونا کہ مجھ جیسے لوگ جن کو اب ٹیلی ویژن پہ نوکری بھی نہیں کر رہے، یا کبھی کبھار کسی پروگرام میں بیٹھتے ہیں، ہمیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ اسحاق ڈار نے بتایا نا، اس طرح سے لوگ معطل ہوئے نا، اس کیس میں معطل ہوئے ہیں نا، باجوہ کے اثاثے ہیں نا، ہاں تو باجوہ کے اثاثے ہیں نا، پھر ہم یہ کہنے کا ٹیلی ویژن پہ موقع ملا اور یہ ٹیلی ویژن پہ کور ہو گئی۔ انہی دنوں میں ایف آئی اے نے، بٹ صاحب ایف آئی اے کے ہیڈ تھے، شاہد اسلم کو اٹھا لیا، اور باقاعدہ جس طرح سے اٹھایا جاتا اس طرح سے گرفتاری ہوئی، اور شاہد اسلم کا ریمانڈ وغیرہ ہوا، اور شاہد اسلم سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کا، اپنے موبائل کا ایکسس دیجیے، جیسے پرسنل ڈیٹا کسی کا جا رہا ہے اسد تو سے جیسے، ہاں تو یہ مانگا گیا۔ شاہد اسلم کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا، جب وہ آ رہے تھے اور وہ جو صحافیوں سے ذرا سے انٹریکشن کا موقع ہوتا نا، آپ نے کسی جگہ پیش کیا اور گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ تو میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ میں نہیں دوں گا، یہ میری پرسنل چیز ہے، اس میں میرے اچھا سورس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے، یعنی آپ کا کوئی سورس ہے۔ شاہد اسلم پہ تو اسٹوری فیکٹ فوکس کی تھی، احمد نورانی کی ویب سائٹ کی تھی، شاہد اسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ میں شاہد اسلم کا اس 10 بڑی خبروں سے شاہد اسلم کا تعلق ہو سکتا ہے، اچھا اس معاملے سے بھی ہو سکتا ہو، لیکن آپ پیچھے پڑ گئے کہ جی اس کے کئی سورسز ہو سکتے ہیں نا، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، بطور صحافی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ اندر کی خبر، اپنے باسز کی کرپشن کی سٹوریز وغیرہ دے دیں کسی صحافی کو، خبر کے علاوہ بھی تو سورسز ہو سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، ان کی جان خطرے میں آ جائے، تو شاہد اسلم نے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی، دیکھیے جنرل باجوہ انوالو تھے اس معاملے میں نا، تو ان کی ذات، ان کے قریبی لوگ، تو کیا ہوا کہ شاہد اسلم کی کئی چینلز پر نوکری جو تھی، یعنی ایک تو ان کے ادارے سے تو گئی ان کی نوکری،
پھر وہ جہاں نوکری کے لیے جائیں نوکری نہ ملے, ویب سائٹس پر نہ ملے, تو بڑی مصیبت ہو گئی. شاہد اسلم بی بی سی کے لیے فری لانسنگ کرتے تھے, تو بی بی سی اردو پر ان کی سٹوریز آتی رہتی تھیں, وہ کام کر رہے تھے. لیکن ایک فکر معاش ہے, ایک پنجاب کے چھوٹے شہر سے اٹھ کر یہاں تک آ کر مقام بنانے والا صحافی وہ مصیبت میں پڑ گیا, اور شاہد اسلم جو اچھی خاصی مصیبت میں آ گئے. یہاں پر نوکری کے دروازے, روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے. پھر شاہد اسلم پاکستان سے نکل گئے, اعلان اب ہوا ہے, پہلے نکل گئے. کہاں گئے ڈزنٹ میٹر, کس ملک میں کن حالات میں کون سی نوکری کر رہے ہیں ڈزنٹ میٹر. لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا پر ذرا زیادہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہیں, سٹوریز کر رہے ہیں. اور اب بھی اس صحافی کے پاس پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی بڑی بڑی خبروں کی تمام معلومات موجود ہیں. جیسے انہوں نے زرداری صاحب کے دنوں میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے پہلے, ان دنوں میں ایک غالباً اب بھی وہ ایک بڑے عہدے پر ہیں آرمی آفیسر, ان کی مبینہ کرپشن کی شاہد اسلم نے سٹوری کی. اب وہ بندہ پاکستان سے باہر ہے تو انہوں نے یہ سٹوری کی. ایسے ہی 2-3 اور جو مختلف آرمی آفیسرز اور دیگر اداروں کے آفیسرز ہیں ان کی کرپشن کی سٹوریز بریک کی. حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے کور کمانڈر منگلا, لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال فیاض صاحب کا. اور ایمن بلال صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں, یا بلال ایمن فیاض, مجھے ان کے نام میں کچھ کنفیوژن ہے, ایمن بلال ہے. تو کور کمانڈر صاحب جو ہیں سابق, انہوں نے دے دیا استعفیٰ, حالانکہ وہ ان 5 پروبیبلز میں ہو سکتے تھے جو اگلی بار چیف کے انتخاب کے موقع پر دوڑ میں شامل ہوتے, آرمی چیف بننے کی دوڑ میں. لیکن وہ استعفیٰ دے گئے. اب یہ بہت بڑا استعفیٰ نا, جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں بار بار کہ وہ آدمی جسے چیف جسٹس بننا تھا وہ استعفیٰ دے گیا, وہ نگران جج تھا, میرے کیس کا نگران جج تھا اعجاز الحسن کے لیے. تو یہ بھی آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہوتے اگر توسیع نہیں ہوتی تو آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہوتے. تو یہ نہیں, ایمن بلال فیاض صاحب کی سٹوری جو تھی کہ یہ عمرے پر گئے, سعودی عرب میں جس جگہ یہ ٹھہرے اس جگہ کی بگنگ ہو رہی تھی, ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اور وہ ریکارڈ انہوں نے کسی کے ساتھ گفتگو کی, غالباً موجودہ قیادت کے بارے میں کچھ گفتگو کی, کچھ سیریس میٹرز پہ گفتگو کی, وہ گفتگو گئی ریکارڈ. جب یہ واپس آئے تو واپس آنے پر ان کو وہ گفتگو, پہلے ان سے پوچھا گیا, انہوں نے غالباً انکار کر دیا, پھر ان کو وہ گفتگو سنوائی گئی. تو جب انہوں نے وہ گفتگو سنی تو پھر ان سے کہا گیا کہ یہ کیا کیا ہے, اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا. ایک معاملہ اور تھا ان پر کہ انہوں نے جو اپنا بطور کور کمانڈر منگلا گھر تھا اس کی تزئین و آرائش پر کوئی شاید 15-16 کروڑ روپے کے قریب خرچ کر دیے تھے. تو خیر وہ اسی گھر پہ لگے تھے, وہ گھر ان کے پاس تو نہیں ہے, وہ تو اگلے آفیسر کو مل جائے گا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک معاملہ آیا تھا. شاہد اسلم صاحب نے ان حالات میں اعلان کیوں کیا ہے, یعنی ابھی کیوں منظر عام پر یہ اعلان آیا؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں ان کی کسی ممکنہ پاکستان سے باہر نوکری کی خبر ملی, ایک اچھی بات ہے, ایک پاسبلٹی. اور اب دیکھیے کس وقت کن حالات میں ہوا یہ. کل ہم نے کیا منایا ہے, عالمی یوم صحافت, آزادی صحافت کا عالمی دن, ورلڈ پریس فریڈم ڈے. تو اس پر ہمارے یہاں حامد میر صاحب کو دھمکیاں مل رہی ہیں. خضدار کے پریس کلب کے پریزیڈنٹ شہید ہو گئے, شاہد اسلم جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یا تو ممکنہ طور پر انشاءاللہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمیں شاہد اسلم کے کسی بڑے ادارے سے وابستہ ہو جانے کی خبر ملے. اچھی بات ہے, میں ملک واپس آؤں گا. ہاں, یہ میری مٹی. وہ کہتے ہیں کہ عدالتی معاملات اور اس کے ساتھ منسلک دیگر وجوہات کی بنیاد پر مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا ہے. یقیناً واپس آؤں گا کیونکہ جس مٹی سے بنا ہوں اس مٹی سے تو کوئی جدا نہیں کر سکتا. خدا میرے ملک پہ رحم فرمائے. آمین. تو ایک تو ہمیں یہ خبر مل سکتی ہے انشاءاللہ. دوسرا ممکن ہے کہ وہ جو ہے کچھ چیزیں بتانا چاہتے ہوں اور مزید کچھ کرنا چاہتے ہوں, تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس بات کا اعلان بھی کریں. لیکن وہ پہلے جا چکے ہیں, کچھ وقت پہلے جا چکے ہیں. اور جیسے حالات ہیں اور بھی جیسے اس سلسلے میں ایک ان کے وکیل دوست ہیں, اچھا, وہ کچھ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی پاکستان سے باہر جانے کے معاملات ہو جائیں, پاکستان سے باہر ان کے لیے کچھ چیزیں ہو جائیں. تو وہ وکیل دوست بھی ان کی کوشش کر رہے تھے, ان کے کچھ صحافی دوست بھی کوشش کر رہے تھے. ان تمام چیزوں کی معلومات ہیں جو ظاہر ہے کہ میں نہیں دے رہا کیونکہ ان سے میں نے سلسلے میں کوئی پرمیشن نہیں لی, اور انہوں نے خود بھی ابھی وہ معلومات لیک نہیں کی ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوا
اور اب وہ جہاں ہیں میرا خیال ہے کہ سیٹلڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر بھی اور ویسے بھی، اور کچھ مزید کام دوبارہ کب آ سکتے ہیں؟ جب حالات سازگار ہوں گے. سیاسی جواب ہے. اب آپ پوچھیں گے حالات کب سازگار؟ سیاسی جواب ہے نا. حالات کب سازگار ہوں گے؟ تو اس کا جواب پھر وہی ہے، جب حالات سازگار ہوں گے. اچھا، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.